بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کی پہلی آیات کی تفسیر میں خوش آمدید۔ ان آیات کے متعلق جو مفردات تھے وہ بھی ہم نے حل کر لیے تھے، پھر ان آیات کی ہم نے ترکیب بھی کر لی تھی۔ اب یہاں سے ان آیات کی ہم نے تفسیر کو شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ اس آیت کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مختصراً تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے یہ تسمیہ نازل ہوتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ پچھلی صورت ختم ہو چکی ہے اور نئی صورت نازل ہو چکی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر یہ والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ہر ذیشان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور ایک جلاد سے بچائے گا۔ تو اصل میں یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، ہمیں مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیک اور اچھا کام کریں تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کریں، کیونکہ کفار جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ بتوں کے نام ذکر کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، عزیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، لات کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، جو ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تو تم اللہ کے نام سے وہ کام شروع کیا کرو، تاکہ تمہارے اس کام کے اندر برکت ہو اور وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھو۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت، وضو کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، غرض کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کریں۔ تو یہ تو ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دیکھیں، آگے ہے اما یتساءلون۔ دیکھیں سورہ نبا ہے تو اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو اس سے پچھلی صورت ہے، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ تو یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے بھی ربط ہے، معنی کے اعتبار سے بھی ربط ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے جو اس سے پچھلی صورت ہے سورہ نازعات، اس کے اور اس کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ تھا الم نخلقکم من ماء مہین، تو وہاں پہ نخلقکم، خالق یخلق سے نخلق تھا۔ یہاں پر کیا ہے اس صورت میں خلقناکم، اس میں یہ تھا کہ اس میں مضارع کا صیغہ تھا، یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح وہاں پہ تھا الم نجعل الارض کفاتا، یہاں پہ ہے الم نجعل الارض مہادا۔ تو خلاصہ یہ کہ الفاظ بھی سورہ نبا کے پچھلی صورت سورہ نازعات سے ملتے جلتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو معنی کے اعتبار سے ربط معنوی بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر قیامت کا ذکر تھا، مشرکین کو سزا کا ذکر تھا، جہنم کا ذکر تھا، تو یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نبا اور سورہ نازعات میں ربط لفظی بھی موجود ہے اور اسی طرح ربط معنوی بھی موجود ہے، دونوں ربط اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے ہیں اما یتساءلون، یہاں سے اس صورت کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، جس خاص پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ آیات نازل ہوتی ہیں، ان آیات کو جو پس منظر ہوتا ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے، کہ اس کا یہ پس منظر ہے جس پس منظر میں یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو مشرکین مکہ جو تھے ان کو قیامت کی خبر دی گئی، جزا کی خبر دی گئی، سزا کی خبر دی گئی، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپس میں صحابہ سے، آپس میں مشرکین مکہ ایک دوسرے سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، مرنے کے بعد جینے کے متعلق اس کو محال سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے متعلق پھر یہ والی آیات نازل ہوئی کہ جس میں ان کے مذاق اڑانے کو اور بے جا سوالات کو رد کر کے قیامت کے وقوع کو بڑے اچھے، مضبوط اور پکے طریقے سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو اس میں اب یہ دیکھیں اما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی عظیم الشان ہولناک چیز ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اتنا ایک نارملی اور مذاق اڑانے کے انداز میں سوال کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اتنی عظیم الشان چیز ہے، اتنی ہولناک قیامت ہے، جس کے بارے میں تو بڑے ڈرتے ڈرتے سوال کرنا چاہیے تھا،
اور عمل کرنے کی نیت سے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی ہنسی مذاق ہو، کوئی کھیل کود ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو اصل میں ڈانٹ پلانا چاہ رہے ہیں۔ اگلی بات یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کون تھے اور کس سے سوال کرتے تھے۔ یہ جو کہا نا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت سے متعلقہ، کون لوگ تھے جو سوال کرتے تھے اور کس سے سوال کرتے تھے؟ تو مفسرین نے اس کے متعلق 3 قول ذکر کیے ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ اس سے پہلا قول جو جمہور کے نزدیک ہے وہ تو یہ کہ اس سے مراد کفار ہیں۔ کفار آپس میں ایک دوسرے سے مذاق اڑانے کے انداز میں سوال کرتے تھے کہ قیامت کون ہے، کیسی ہوگی قیامت، مرنے کے بعد کیسے اڑیں گے۔ تو مقصد جو تھا سمجھنا اور عمل کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ تو ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد کفار ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو تبلیغ کرتے اور فرماتے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو کفار مکہ اپنی مخصوص مجالس میں اس پہ تبصرے کرتے، چمگوئیاں کرتے، اس پہ بحث کرتے اور آپس میں اختلاف کرتے۔ بعض کہتے ہیں ایسا محال ہے، بعض بالکل آپ کے قول کے منکر ہو گئے، بعض کفار شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں ہوگی قیامت یا نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کیا اور ان کے انکار کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ تمہارا جو قیامت کا انکار کرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ قیامت کا وقوع، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بالکل پکا اور یقینی بات ہے، اس خبر کی سچائی ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے پہلے ہی اس کی تفسیر کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ جو دوسرا قول ہے یتسالون کے متعلق کہ کون لوگ سوال کرتے تھے، تو دوسرا قول یہ ہے کہ کفار مکہ سوال کرتے تھے مسلمانوں سے متعلق، مسلمانوں سے سوال کرتے تھے کہ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں قیامت کے بارے میں، اور پھر جب مسلمان جواب دیتے تھے تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اسی سوال جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو 2 قول ہو گئے۔ پہلا قول یہ تھا کہ مشرکین مکہ آپس میں سوال کرتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں، اس سے مراد کفار بھی ہیں، اس سے مراد مسلمان بھی ہیں۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ کفار تو سوال کرتے تھے مذاق اڑانے کے انداز میں اور ٹھٹھا کرنے کے اعتبار سے سوال کرتے تھے۔ جو مسلمان سوال کرتے تھے قیامت کے متعلق، وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ جب ان کو قیامت کے احوال کا معلوم ہوگا تو ان کا قیامت پر ایمان مزید پکا اور پختہ ہو جائے گا۔ تو یہ 3 اس کے تفسیری قول ہیں جو یتسالون کے متعلق بیان کیے گئے ہیں کہ مشرکین مکہ آپس میں سوال کرتے تھے، نمبر 2 مشرکین مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، نمبر 3 دونوں ہی مراد ہیں، مشرکین مکہ مذاق اڑانے کے انداز میں سوال کرتے تھے اور مسلمان اس لیے سوال کرتے تھے تاکہ قیامت پر ان کا ایمان مزید پکا اور مضبوط ہو جائے۔ یہ تو ہو گیا اما یتسالون۔ آگے چلیں، آگے ہیں عن النبأ العظیم۔ نبأ عظیم کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں۔ اب نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، اس کے اندر بھی کچھ تفسیری اقوال ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، کہ وہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، سیعلمون، یہ جس طریقے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا قیامت ہوتی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کو دھمکی دینا، ان کو ڈرانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ اور اسی طرح ایک یہاں پر نبا کی صفت بیان کی گئی العظیم، عظیم صفت یہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ نبا سے مراد یہاں پر قیامت ہے، کیونکہ عظیم خود قیامت کے طور پر اس کا اطلاق ہوا ہے، قیامت کے طور پر عظیم کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو نبأ عظیم کے متعلق پہلا قول تو یہ تھا کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ دوسرا جو تفسیری قول نبأ عظیم کے متعلق کہا گیا ہے وہ ہے مراد قرآن مجید، کہ یہ لوگ قرآن مجید کے متعلق مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ شعر ہے، یا پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ان قریب یہ لوگ قرآن مجید کی سچائی کو جان لیں گے۔ تو نبأ عظیم سے 2 قول میں نے بتا دیے، ایک قیامت اور دوسرا قرآن مجید۔ تیسرا قول جو ہے اس سے مراد نبوت ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بھی اختلاف کرتے تھے، تو وہ انکار کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، کوئی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ جس نبوت کا یہ انکار کرتے ہیں ان قریب یہ لوگ اس نبوت کو جان لیں گے۔ تو نبأ عظیم تک ہمارا ہو گیا۔ آگے چلیں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ یہ لوگ جس کے اندر اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو اکثر جو اہل عرب تھے یہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو کیسے
इन बोसीदा हड्डियों को कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? तो मरने के बाद दोबारा जी उठने की ज़िंदगी का ये लोग इनकार किया करते थे। फिर बाज़ लोग जो थे क़यामत के बिल्कुल ही मुनकिर थे, वो कहते थे क़यामत होगी नहीं, और बाज़ लोग क़यामत के मुनकिर तो नहीं थे लेकिन कैफ़ियत के अंदर इख्तिलाफ़ किया करते थे। बाज़ लोग ये कहते थे कि मरकर जो इंसान की रूह है वो जिन्नों के साथ मिल जाती है, मरकर इंसान की रूह फ़रिश्तों के साथ मिल जाती है, इसी का नाम क़यामत है। बाज़ लोग ये कहा करते थे। तो बाज़ लोग ये कहते थे कि इस साबिक जिस्म के साथ दोबारा आना महाल है। तो खुलासा उनका ये था कि ये जो जिस्म है, इस जिस्म के साथ दोबारा ज़िंदा होना, इसका तकरीबन कमोबेश सब ही इनकार किया करते थे। लेकिन इस इख्तिलाफ़ के ऊपर उनके पास कोई दलील नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि अगर वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि इंसान की रूह जिन्नों से मिल जाएगी, फ़रिश्तों से मिल जाएगी, तो उनके पास कोई दलील होनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं थी। तो ये हो गया लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। उसके बाद आगे देखें, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। कल्ला के जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दो माने हैं। एक ये कि डांट पिलाने के लिए आता है, कलाम साबिक़ की तरदीद करने के लिए आता है, और दूसरा हक, यकीन और पक्का होना बताने के लिए आता है। तो तफसीर में दोनों माने हो सकते हैं। तो पहला डांट पिलाने के लिए होगा, तो मतलब ये होगा कि ये जो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं क़यामत के वाक़े होने के बारे में, क़यामत के कायम होने के बारे में, अल्लाह ताला इनको डांट पिला रहे हैं कि इनका इख्तिलाफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इनको इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए। जिस ख़बर के बारे में ये इख्तिलाफ़ करें, अनकरीब उस ख़बर की हकीकत और सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, अगर इसका माना हक़ हो, सच हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जिस क़यामत के मुतल्लिक़ ये इनकार कर रहे हैं, वो क़यामत का वाक़या होना पक्का और यकीनी है। अनकरीब ये कुफ़ार इस बात को जान लेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कल्ला सयअलमून से ये वाला मज़मून तो पक्का हो गया कि अनकरीब कुफ़ार ये वाली बात मालूम कर लेंगे, तो फिर इस बात को दोबारा क्यों ज़िक्र किया गया? सुम्मा कल्ला सयअलमून क्यों ज़िक्र किया गया? इस सवाल के 2-3 जवाबात दिए गए हैं। पहला जवाब तो ये है कि बात को पक्का करने के लिए आ रहा है। ये जो सुम्मा कल्ला सयअलमून दूसरा जुमला है, ये पहला जुमला कल्ला सयअलमून की ही तस्दीक कर रहा है, उसकी ताकीद कर रहा है। और ऐसा ही होता है, जब एक आपका मुखातिब किसी बात का इनकार करने वाला हो, तो आप अपनी बात को 2-2, 3-3 तरीक़ों से ताकीद करके बयान करते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको समझ ले और उसको इसकी संगीनी का एहसास हो। तो यहाँ पर भी जो दूसरा जुमला है सुम्मा कल्ला सयअलमून, ये पहले जुमले की ताकीद बयान कर रहा है। दूसरा, इसका मतलब ये बयान किया गया कि दोनों के अंदर फ़र्क है। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो पहला कल्ला सयअलमून है, उसका ताल्लुक मरने के साथ है, कि जब ये लोग मरेंगे, इनके ऊपर मौत वाक़या होगी, तो तब ये क़यामत की हकीकत और सच्चाई को जान लेंगे। क्योंकि जैसे इंसान मरता है, क़यामत के जो अहवाल हैं, बरज़ख के अहवाल, उसके साथ शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरा है सुम्मा कल्ला सयअलमून, इसका ताल्लुक है जब वो कब्र से उठेंगे, उस वक़्त फिर उनको इस हकीकत का मालूम हो जाएगा। मरते वक़्त भी मालूम हो जाएगा क़यामत की हकीकत का, और जब कब्र से उठकर जब हशर के मैदान में जाएँगे, तब तो इनको बिलयकीन इस बात का मालूम हो जाएगा। तो दोनों का ताल्लुक अलग-अलग चीज़ों के साथ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 2 मुख्तलिफ़ आयात नाज़िल की। और तीसरी इसकी तफसीर ये की गई है कि जो कल्ला सयअलमून है, इसका ताल्लुक कुफ़ार के साथ है, कि कुफ़ार जिस क़यामत का इनकार कर रहे हैं, अनकरीब इसको जान लेंगे। और जो दूसरा है सुम्मा कल्ला सयअलमून, इससे मुराद ईमान वाले हैं, कि ईमान वालों ने जो क़यामत की तस्दीक की है, वो इसकी तस्दीक और अपने ईमान का नतीजा जन्नत को कल क़यामत के दिन जान लेंगे। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चंद आयात हैं, इसमें हमने मुफ़रदात का हल भी कर लिया है, तर्जुमा भी कर लिया है, तरकीब भी कर लिया है, और आज यहाँ पर हमारी तफसीर भी मुकम्मल हो गई है। अगले सबक से इंशाअल्लाह इसी तरह चंद आयात को हम लेंगे और एक-एक करके ये चारों चीज़ें हम इंशाअल्लाह हल करेंगे।